بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 16ویں پارے سے 17ویں پارے کے چوتھے رکوع تک تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ اس دنیا میں بظاہر سرکشوں اور نافرمانوں کو ڈھیل ملتی ہے اور اہل حق کو مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں اور ان کے لیے صبر کرنا اور حق پر ڈٹے رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس آزمائش میں صرف وہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے، لیکن انسان کا علم بہت محدود ہے، وہ اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہدایت کے راستے میں ناموافق اور مشکل حالات بھی پیش آئیں تو آدمی ان سے ہمت نہ ہارے اور اللہ کی حکمت کے ظاہر ہونے کا انتظار کرے اور یقین رکھے کہ اگر اس دنیا میں اچھے نتائج نہ بھی نکلے تو آخرت میں اس کو اچھا مقام مل کر رہے گا۔ اس حکمت الہی پر ایمان و یقین اور پھر صبر، یہی دین کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم مہم یعنی فرعون کے مقابلے کے لیے منتخب کیا تو آپ کو اس صبر کی تربیت دینے کے لیے ایک خاص بندے کے پاس بھیجا جنہیں عرف عام میں حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ چیز صرف جاننے کی نہیں بلکہ عملی تربیت کی محتاج ہے۔ یہاں یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے واسطے سے آپ کے اس دور کے ساتھیوں کو اس مقصد کے لیے سنایا گیا کہ اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کو جو دندناتے دیکھ رہے ہو اس سے ہراساں اور مرعوب نہ ہو۔ اس دنیا میں اگر کسی غریب اور مسکین کی کشتی میں چھید کر دیا جاتا ہے تو اس میں آئندہ اس کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، اور اگر ظالموں کی کسی بستی میں کسی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا جاتا ہے تو اس میں بھی کسی مظلوم کے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن انسان کا محدود علم اللہ کے سارے بھیدوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ایک واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا۔ اس واقعے سے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات سمجھائی کہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ سبق موجود ہے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ہمیشہ کے لیے اس واقعے کو ثبت کر دیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی کسی امتی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، وقت کے نبی تھے۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے، میرا ایک بندہ ہے جو تم سے بھی زیادہ علم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار پھر وہ کہاں ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، علم سیکھنا ہے، وہ کون سا علم ہے میں جاننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی، مجمع البحرین، جہاں پر سمندر ملتے ہیں آ کر وہاں پر وہ بندہ ملے گا۔ یہ اپنے خادم کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا ان سے ملاقات کے لیے۔ واقعہ کافی تفصیل سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے بتائی ہوئی جگہ پر، اور یہ درخواست کرتے ہیں حضرت خضر سے کہ میں جو ہے آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جیسے آج دنیا میں جو کچھ حالات رونما ہو رہے ہیں ہم اس کو دیکھ کر صبر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہم بھی جو ہے ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے،
کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نام لیوا، اس کی عبادت کرنے والے، اور اس کے بعد پھر ان ظالموں کے ہاتھوں پس رہے ہیں، ہمارے مکان جلا دیے جا رہے ہیں، ہمارے مکان گرا دیے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا لیا جا رہا ہے، جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے نا، تشویش ہوتی ہے دل میں۔ تو جیسا کہ ابھی یہاں پر یہ بات آئی کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے علم اور اس کے ارادے سے ہو رہا ہے، ہم نہ سمجھ پائیں یہ الگ بات ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات کرائی اور انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ میں جیسا آپ چاہ رہے ہیں میں ویسا جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، ان سے وعدہ کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ سفر شروع ہوتا ہے، جس کشتی میں بیٹھ کر وہ سفر کرتے ہیں اسی کشتی کو توڑ دیتے ہیں، ایک تختہ اس کا نکال دیتے ہیں خضر علیہ السلام، جبکہ وہ کشتی والوں نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو ٹوک دیتے ہیں کہ یہ غریب مزدور جو اپنی روزی روٹی اس کشتی سے کما رہے ہیں، آپ نے ان کی کشتی کو ہی توڑ دیا، تختہ نکال دیا اس کا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ہم نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے معاف کریں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں آپ کے کاموں میں دخل نہیں دوں گا۔ سفر جاری رہا۔ اس کے بعد ایک بچے کو جو ہے وہ ایک تماچا رسید کرتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، ناحق قتل کر دیا حضرت خضر نے ایک بچے کو، وہ بھی معصوم جس نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہے، پھر ٹوک دیا انہوں نے کہ آپ نے تو ایک معصوم کی جان ہی لے لی۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں ان سے کہ دیکھیے ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ ہمارے کاموں میں دخل نہیں دیں گے، لیکن آپ ہیں کہ ٹوکتے جا رہے ہیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اور زور دے کر ان سے کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے آپ کے جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، میں آپ کے کاموں میں دخل نہیں دوں گا۔ سفر جاری رہتا ہے، ایک بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، بھوکے ہیں اور ہماری ضرورت آپ لوگ پوری کر دیں۔ بستی والے جو ہے ان کا کچھ خیال نہیں کرتے ہیں اور جو کچھ ان کا مطالبہ رہتا ہے وہ پورا نہیں کرتے ہیں۔ خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں، ایک گرتی ہوئی دیوار کو، اس بستی کے اندر ایک دیوار ایسی ہے جو بالکل گرنا ہی چاہتی ہے، تو خضر علیہ السلام جو ہے اس دیوار کو سہارا لگا کر سیدھا کر دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر ٹوک دیتے ہیں کہ اس بستی والوں نے اول تو ہماری مہمانداری نہیں کی، ہم نے ان سے درخواست کی پھر بھی انہوں نے بستی والوں نے ہم کو نہ کھانا کھلایا، نہ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیا، اور آپ نے ان کے ساتھ جو ہے احسان کا معاملہ کر دیا، ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ ان سے کچھ معاوضہ ہی لے لیتے اس کا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہمارا اور آپ کا سفر جاری نہیں رہ سکتا۔ بظاہر تینوں واقعات موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور ہمارے آپ کے لیے بھی ایسے ہیں کہ جیسے خضر علیہ السلام نے سب کچھ نقصان ہی کیا ہے لوگوں کا۔ وہ کشتی والے بیچارے جو ان کو بغیر اجرت کے ان کا سفر طے کرایا، اس کا تختہ توڑ دیا، ایک معصوم بچے کو ایک تماچا رسید کیا، وہ تو ختم ہی ہو گیا، اور وہ بستی جس کے لوگ ان کو پانی اور کھانا تک نہیں دیا، جن لوگوں نے اس کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، ہے نا۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، دندناتے پھر رہے ہیں، ان کا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا۔ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کے نام لیوا ہیں، اس کو پکارنے والے ہیں، اس سے دعائیں مانگنے والے ہیں، اور ہمارا معاملہ سب کچھ ہمیں گڑبڑ دکھائی دے رہا ہے، ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا گیا ہے نا۔ تو ہم جیسے اپنے آپ کو یہاں پر کشمکش میں پاتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام دنیا کا نظام چل ہی رہا ہے ایسے ہی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا کس کے حق میں بہتر ہے۔ تو بہرحال خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارا اور آپ کا سفر تو جاری نہیں رہ سکتا، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے کیوں ہوا ہے، یہ وجہ اس کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور ہم آپ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کشتی کا ہم نے تختہ نکالا تھا، یہ جس سمت پہ جا رہی تھی، وہاں ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ اچھی اور صاف ستھری جو اچھی کشتیاں ہیں اس کو وہ جو ہے ظلم کر کے لے لیتا ہے، یعنی وہ اپنی تحویل میں لے لیتا ہے۔
تو میں نے ان کا تختہ اس لیے نکال دیا کہ جب وہ بادشاہ دیکھے گا کہ یہ کشتی ٹوٹی پھوٹی ہے، اچھی نہیں ہے، تو یہ ان کو چھوڑ دے گا اور یہ غریب مزدور کا ان سے کام اس کشتی سے چلتا رہے گا۔ اب بظاہر تو کام اچھا نہیں ہوا، کشتی توڑ دی گئی، لیکن اس میں مصلحت یہ پوشیدہ ہے کہ اگر وہ کشتی نہ توڑ دی جاتی تو وہ پوری طرح سے کشتی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے وہ مزدور، ہے نا۔ ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی پنچر ہو جاتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہماری فیملی بھی اس میں ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، تو ہم بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گاڑی پنچر ہو گئی۔ اب وہ اگر گاڑی یہاں پنچر نہ ہوئی ہوتی، آگے جا کر اگر کسی بڑے حادثے میں تبدیل ہو جاتی تب کیا ہوتا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوٹے حادثے میں مبتلا کر کے ہمیں بڑے حادثے سے بچا لیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مصلحت، اس کو ہم بروقت نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب یہ چیزیں ہمارے مشاہدے میں آئیں تو پھر وہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ پھر حضرت خضر نے جواب دیا کہ یہ جس لڑکے کو ہم نے ایک تماچا مارا اور وہ مر گیا، یہ جو ہے آگے چل کر بہت شریر، نالائق، اپنے والدین کا نافرمان، یہ اس مزاج کا لڑکا تھا۔ جب یہ جوان ہوتا، بڑا ہوتا، پروان چڑھتا، تو اولاد جو ہے، والدین اس کی محبت میں مبتلا ہو کر ڈر یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو اب لڑکے کی محبت میں اگر والدین کا ایمان جا رہا ہے تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ جب ہماری اولاد بہت شریر اور نالائق ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار ایسی اولاد رہنے سے تو نہ رہنا بہتر ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ جب ہم تنگ آ جاتے ہیں اس سے تو کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ایسی اولاد رہنے سے تو نہ رہنا بہتر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ ہمارے یہاں بھی اولاد رخصت ہوتی ہے، بچپن میں انتقال کر جاتی ہے، ہم کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب وہ آگے چل کر ہمارے لیے کیسی ہونے والی تھی، کہیں ایسے ہی حالات نہ بنتے ہمارے لیے، تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے جب وہ اٹھا لیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتے ہیں تو ہمیں پھر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کیوں اٹھا لی گئی۔ ہمارا کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، روپے پیسے ہمارے چلے جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے ہم کو، لیکن اگر یہ نقصان نہ ہوتا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال کی محبت میں مبتلا ہو کر ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، تو یہ ہمارا نقصان ہے، اس سے بڑا خسارہ ہے۔ جہنم کی طرف جانے والا اگر کوئی سبب روپیہ پیسہ اگر ہمارے لیے بنتا ہے تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو جب یہ بات واضح کی تو موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں وہ بات آئی جیسے ہماری سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور پھر تیسرا واقعہ جو ہوا، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کرنا، تو حضرت خضر نے اس کا جواب یوں دیا کہ اس دیوار کے نیچے، یہ جن کی زمین ہے، جن کی دیوار ہے، 2 یتیم بچے ہیں، باپ انتقال کر گیا ہے، اس کے نیچے اس کے باپ نے خزانے دفن کر رکھے ہیں۔ اور اس بستی کے لوگوں کا مزاج آپ نے دیکھ ہی لیا کہ یہ لوگ ہماری مہمانداری تک کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور پھر یہ بستی کے لوگ جو ہے اس کو لے لیتے، نکال لیتے، اور یہ بچے جو ہے اس سے محروم رہ جاتے۔ چونکہ یتیم ہیں، کمزور ہیں، ابھی کم عمر ہیں، وہ نہیں لے سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اور ایک جملہ وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک آدمی تھا، جس کا خزانہ اس کے نیچے دفن ہے وہ نیک آدمی تھا، اس لیے ان کے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کما کر بہت کچھ دیں، ہے نا، تو سب سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ نیک ہونا۔ بچوں کو آپ جو دیں گے بچے سنبھال کر اسی وقت رکھ سکتے ہیں کہ جب بچے نیک ہوں گے۔ اس سے پہلے شرط اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لگائی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ اگر نیک ہوگا تو جو کچھ وہ ان کو وراثت میں ملا ہوگا وہ ان تک پہنچے گا اور وہ اس کو سنبھال کر رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، اچھی ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیک بننا ہوگا، ہمیں نیک بننا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بچوں کے مال کی حفاظت اس وجہ سے کی کہ باپ نیک تھا، باپ نیک تھا، تو وہ نیکی کہاں تک کام آ رہی ہے؟ بچوں تک کام آ رہی ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اپنے بعد اچھا اور خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، اچھے اخلاق والا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پہلے محنت کس کے اوپر کرنی پڑے گی؟
اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی، اپنی ذات پر محنت کرنی پڑے گی۔ مال کی حفاظت اس لیے ہو رہی ہے کہ باپ نیک تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ہے نا۔ تو یہ واقعات ہیں جو یہاں پر ابھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے ہیں ان آیتوں کے اندر۔ تو اسی واقعے کے حساب سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ بہت کچھ ہوتا ہے جو بظاہر ہمارے خلاف معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ رہتا ہے ہمارے حق میں بہتر، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ پھر ایک سوال کے جواب میں ایک عادل اور منصف بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے قریش کو عبرت دلائی ہے کہ ایک مومن بندہ ذوالقرنین تھا جو مشرق و مغرب کے تمام علاقوں کو فتح کر کے بھی ہر کامیابی پر اللہ کا شکر گزار ہوتا تھا اور ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھاتا تھا۔ اور ایک تم ہو کہ ذرا سا اقتدار ملا ہے تو اس کے نشہ میں اللہ، آخرت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کا مذاق اڑاتے ہو۔ بار بار معجزے طلب کرنے کے جواب میں فرمایا، دیکھنے والی آنکھ کے لیے تو اس کائنات اور خود تمہاری زندگی میں اتنی نشانیاں الہ پرستی، توحید اور آخرت کی بھری پڑی ہیں کہ اگر سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی انہیں لکھا نہیں جا سکتا۔ پس جو یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اسے چاہیے کہ بلا کسی کو شریک ٹھہرائے خالص ایک ہی اللہ کی بندگی کرے اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرے۔ سورہ مریم میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کو بیان کیا جو انہوں نے اپنے بڑھاپے میں اور بیوی کے باج ہونے کے باوجود ایک بیٹے کے لیے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں معجزانہ طور پر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے تمہید کے طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی عام قانون سے ہٹی ہوئی ہے کہ مرد بوڑھا ہو گیا تھا اور عورت بالکل باج اور ولادت کے ناقابل تھی، مگر جب اللہ نے چاہا تو ان کے ہاں اولاد ہو گئی۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو الہ کا دعویٰ نہیں کیا اور نہ کسی نے انہیں الہ بنایا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کی عبادت گزاری کا حال بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کے اعتراض کے جواب میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے ہی میں اپنے بندہ ہونے اور اللہ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی۔ پھر بتایا کہ ان بدبختوں کی حالت پر افسوس ہے کہ یہ سب جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرما بردار بندے کو اللہ کا بیٹا اور اس کی عبادت گزار ماں کو اللہ کی بیوی بنا رہے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوتی ہے، عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا، کوئی باپ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تو پیدا ہونے کے بعد اب ایک نیک اور صالح خاتون کے لیے جس کی شادی نہ ہوئی ہو اور اس کے یہاں ولادت اگر ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو پھر اس کو تو لے کر عوام میں آنا ایک بہت معیوب بات ہے کہ اب وہ سامنا کیسے کرے عوام کا، اپنے لوگوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے والوں کا۔ چونکہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے اور بچے کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ بیت المقدس میں جو ان کا حجرہ رہتا ہے جس میں یہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتی ہیں، وہ حجرے سے نکل کر یہ باہر چلی جاتی ہیں میدانی علاقے کی طرف۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہاں سے جب آتی ہیں واپس، اب آنا تو ہے گھر اور قبیلے میں، خاندان میں، تو کیسے آئیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جیسے ایک درد جو اندر رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہی کرتے ہیں ان کے اوپر کہ تم روزہ رکھ لو، تم روزہ رکھ لو، باقی اور کام میرے اوپر چھوڑ دو۔ حضرت مریم علیہ السلام روزہ رکھتی ہیں۔ اس زمانے میں روزہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جیسے آج ہم لوگ سحری بھی کھاتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں، سارا اپنا دن کا کام کاج کرتے ہیں، روزہ جو اس وقت جو اس شریعت میں جب رکھا جاتا تھا تو بات کرنا بھی ممنوع تھا، بات نہیں کی جاتی تھی۔ تو مریم علیہ السلام نے روزہ رکھا اور بچے کو لے کر اپنے قبیلے میں آئیں تو ایک شیر خوار بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے۔ پالنے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، یہ معجزہ ظاہر کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ ایک تو حضرت مریم کی برات کا اعلان کیا انہوں نے، اور ساتھ ہی جو ہے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کب؟ بالکل بچپن میں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی۔ اور کس چیز کی ہدایت کی وہ دیکھنے کی بات ہے یہاں پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے ہی میں اپنے بندہ ہونے، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں،
اور اللہ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت کی، نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت کی کس عمر میں؟ شیر خواری کی عمر میں نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو توحید کی دعوت دی اور اس کے نتیجہ میں انہیں جس طرح ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ دیا، اور بتایا کہ اللہ کے لیے ہجرت اور مصائب کے مقابلہ میں صبر کے بعد اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات مختصراً بیان کی کہ یہ سب آدم، نوح، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب اللہ کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر ان کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ نماز اور زکوٰۃ سب کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے۔ یہ لوگ اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات وہی پا سکیں گے جو توبہ اور اپنی اصلاح کر لیں۔ مختصراً تھوڑے ایک دو آیتوں میں جو ہے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی خاص صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیتوں کے اندر بیان کی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور ساتھ میں پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ اسماعیل خود بھی نماز کی پابندی کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی اور زکوٰۃ کی تاکید کرتے تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے پیش کر دیا، تیار ہو گئے پورے صبر کے ساتھ کہ میں راضی ہوں، آپ کو جو اللہ کا حکم ہوا آپ اس کو کر گزریے۔ اتنی بڑی قربانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نہیں بیان کیا۔ ان کی کس صفت کو بیان کیا کہ یہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ نماز اور زکوٰۃ کیا ہے، یہ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں؟ اس کی تاکید سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے، آخر یہ کون سی عبادت ایسی ہے کہ اللہ اتنا ذکر کر رہے ہیں، اس کا بار بار جو ہے بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر، اور ہم ہیں کہ ہم اتنے ہی اس سے غافل ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ لوگ تو ایسے نیک اور صالح تھے جو نماز کی پابندی خود کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کیا کرتے تھے۔ پھر ان میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا، زکوٰۃ کو بھی ضائع کر دیا، اور اس کے جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ان کے اندر کیا بیماری آئی؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ کہ پھر یہ اپنی خواہش نفس کے غلام ہو گئے۔ یعنی نفس کی جو خواہش، نماز چھوڑنے کی نماز چھوڑنے کے بعد جو سب سے بڑی بیماری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اپنے خواہش نفس کی خواہش کی پیروی ہوتی ہے۔ جو کچھ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہ اس پر عمل کر لینا چاہتا ہے۔ نفس ہمیں برائیوں کی طرف ابھارتا ہے تو انسان پھر وہ اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے، یہ کمی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو پھر وہ برائیوں سے بچنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ نماز کی صفت ہی یہ بتلائی اللہ تبارک تعالیٰ نے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے تو پھر وہ منکرات اور فواحش سے بچتا ہے۔ یہ نماز کی خوبی ہے، نماز انسان کو فواحش سے بچاتی ہے۔ نماز کا چھوڑ دینے کے بعد انسان اپنی خواہش نفس کا غلام بنتا ہے، یعنی برائی کی طرف آسانی سے وہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں نماز کی کم از کم اس رمضان کے اندر ہم یہ ارادہ تو کر ہی لیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں ساتھ میں کہ اللہ اب آئندہ کم از کم نماز کو ہم نہیں چھوڑیں گے، نماز کی پابندی کریں گے ہی کریں گے۔ عہد کیجیے اللہ سے، وعدہ کیجیے انشاءاللہ کہ نماز کی پابندی اس رمضان کے بعد اب ہم ضرور کریں گے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، ورنہ دو نقصان ہوگا۔ ایک تو خواہش نفس کے پجاری بن جائیں گے، نفس میں جو کچھ ہوگا ہم اس پر فوراً عمل کرتے بیٹھ جائیں گے، اور نماز اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے اندر پھر اچھائیاں پیدا ہوں گی، برائیاں جو ہیں پہلے سے وہ ہمارے اندر سے نکل جائیں گی۔ یہ نماز کی خوبی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ جب ہم نے اس سے پہلے پیدا کیا تو اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا،
تمہارے رب کی قسم ہم ان کو بھی اور شیطان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانوں گھیرا ڈالے بیٹھے ہوں گے۔ ہم بتائیں گے تم کو اب اس جہنم میں ضرور داخل ہونا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے کو گھیرے میں اکڑو بیٹھا ہوا چھوڑیں گے۔ سورہ کے خاتمہ پر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات پر سخت غضبناک ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتایا۔ ایسی بات پر آسمان زمین پھٹ جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو کوئی تعجب نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا بنانا پسند نہیں فرماتا، پھر وہ کیسے کسی انسان کو اپنا ہمسر بنا سکتا ہے؟ اور انسانوں میں جن لوگوں نے بزرگان دین کو حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہے، وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ نیز جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا روپ دیتے ہیں، وہ خدا پر کتنی بڑی جرات دکھا رہے ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے پر زمین آسمان پھٹ جائیں، پہاڑ چور چور ہو جائیں، بلکہ آندھی طوفان اور سیلاب بھی آ جائے تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھلے ہوئے شرک سے محفوظ رکھے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بہت بڑی بات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمائی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آج ہم جو ہر طرف نفرت کا شکار ہیں، ہر کوئی ہم سے جو ہے ہمیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ایسے حالات بنتے جا رہے ہیں، تو ایک بڑی وجہ اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم عمل صالح سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم عمل صالح کرو گے تو پھر ہم تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، اور جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو پھر اسے اپنے سے دور نہیں کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر کے اتارا ہے تاکہ تم خدا ترسوں کو بشارت دے دو اور جھگڑالو قوم کو خبردار کر دو کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا ہے۔ کیا تم ان میں سے آج کہیں کسی کی بو بھی محسوس کرتے ہو یا کسی کی آہٹ سنتے ہو؟ سورہ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کے مقابل میں صبر اور نماز کی تلقین کی، اور فرمایا کہ آپ کا کام صرف ان لوگوں کو یاد دہانی کرا دینا ہے جن کے اندر خدا کا کچھ بھی خوف باقی ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دل خوف سے خالی ہو چکے ہیں، ان کے اندر ایمان اتار دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن کسی مانگنے والے کی درخواست نہیں ہے کہ بھائی میری سن لو، بلکہ یہ خالق ارض و سما اور مالک عرش و کرسی کا فرمان ہے۔ اس کو اسی کے شایان شان انداز میں پیش کیجیے۔ ناقدروں اور مغروروں کی زیادہ ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، وہ آپ کے تمام ڈھکے اور کھلے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے کہ کس طرح فرعون جیسے دشمن کے گھر میں پرورش کرائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا اور آپ مصر سے نکل گئے، مگر اسی کو اللہ نے نبوت پانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کا مددگار بنایا اور فرعون کے پاس دعوت دے کر بھیجا۔ اس نے جادوگروں کو اکٹھا کر کے آپ کو ناکام بنانے کی کوشش کی، مگر جادوگر الٹا ان پر ایمان لے آئے۔ پھر بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ہجرت کی۔ فرعون نے پیچھا کیا اور ماں لاؤ لشکر کے غرق دریا ہو گیا۔ پھر فرعون سے نجات پانے کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے اور بنی اسرائیل جس طرح بار بار ناشکری کرتے رہے، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ جو حالات ہم سنا رہے ہیں یہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہی حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں۔ آپ جلدی نہ کریں، صبر کے ساتھ خدا کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جلدی شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جلدی ہی کی وجہ سے شیطان سے دھوکہ کھایا، اس لیے آپ صبر کے ساتھ کام کیے جائیے اور انجام اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اس صبر کی دعا کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ پھر نماز کی تاکید، اندازہ لگائیں، یعنی اس صبر پانے کے لیے
صبر کے اصل معنی ہوتے ہیں ثابت قدمی، جمنا۔ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ نماز کا اہتمام کیجیے۔ ہمارے اوپر جب بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے تو ہمیں کس سے مدد لینی چاہیے؟ نماز سے۔ واضح طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو کس کے ساتھ؟ صبر اور نماز کے ساتھ۔ اول تو جو کچھ تکلیف ہے اس کو برداشت کرو اور نماز سے مدد لو۔ فرمایا جو میرے ذکر یعنی درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی، یہاں چین نصیب نہ ہوگا، کروڑ پتی بھی ہوگا تو بے چین ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب ہماری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ تھوڑا سا اور باقی رہ گیا ہے، کل کے خلاصے میں انشاءاللہ ہم اس کو لیں گے۔ 13ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔